الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے، جس میں ہم سن رہے ہیں رقیہ کے بارے میں۔ رقیہ یعنی کسی مریض پر جس پر کوئی آسیب سوار ہو یا کسی کو نظر لگ گئی ہو، کسی اور معاملے میں اس بیمار پر قرآن مجید کی آیتیں اور صحیح دعائیں پڑھ کر دم کرنے کی یہ بات ہے۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے بہت ساری باتیں، کل کے درس میں ہم نے سنا کہ وہ رقیہ جو جائز ہے، رقیہ کے معنی پھونکنا، جھاڑ پھونک کرنا، تو اس میں بعض شرائط ہم نے پڑھے ہیں کہ جو کچھ بھی سامنے والا بیمار پر پڑھ رہا ہو وہ معنی سمجھ میں آنے والی چیز ہو، اور وہ اللہ کے کلام، اس کے اسماء اور اس کی صفات سے ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہو، یا بالکل عربی زبان میں ہو، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی عقیدہ ہو کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ بذات خود اثر نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا نہ فرما دے۔ تو کہتے ہیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر رقیہ کیا ہے۔ جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو سورہ اخلاص پڑھتے اور قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، معوذتین پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر اپنے چہرے اور اپنے سارے جسم پر پھیرتے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا۔ اور اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تکلیف محسوس کرتے ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں پر بھی یہ ساری چیزیں کی ہیں جن کو تکلیف تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دعائیں بھی بتلائی ہیں کہ وہ ان دعاؤں کا التزام کریں، جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں کہا کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس طرح کہہ دیا کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو یہ باتیں سکھلائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تکلیف کو دور فرما، اذهب البأس، اے اللہ تکلیف کو دور فرما، رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار، اور تیرے شفا کے علاوہ کسی کی شفا نہیں ہے، ایسی شفا جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اشفی انت الشافی لا شفا الا شفاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھلائی ہے، آدمی ان دعاؤں کو پڑھتا رہا کرے جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، جس میں فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر نشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر رقیہ کرو، اس لیے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث آتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس عمل کو صحیح قرار دیا، ٹھیک قرار دیا، کہا کہ آپ لوگوں نے صحیح کیا، ٹھیک کیا۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت ایک ایسے گاؤں سے گزری جس میں کسی شخص کو بچھو یا سانپ نے کاٹ رکھا تھا، ڈس رکھا تھا۔ چنانچہ اس بستی کا ایک شخص ان صحابہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں میں کوئی شخص جھاڑ پھونک کرنے والا بھی ہے؟ کیونکہ ہماری بستی میں ایک شخص کو بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو میرے ساتھ چل کر اس شخص پر دم کر دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک صحابی تشریف لے گئے اور انہوں نے بکریوں کے بدلے سورہ فاتحہ پڑھی، یعنی انہوں نے کہا کہ میں اس شخص پر اس شرط کے ساتھ جھاڑ پھونک کروں گا کہ میں اس کے بدلے میں اتنی بکریاں لوں گا۔ اسے بستی والوں نے قبول کر لیا، لہذا ان صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا، لہذا وہ شخص اچھا ہو گیا۔ پھر جب وہ صحابی بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو ان ساتھیوں نے اس کو ناپسند کیا اور کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، تم نے کتاب اللہ پڑھنے پر مزدوری لی ہے۔ یہاں تک کہ وہ سب صحابہ مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی نے اللہ کی کتاب پڑھنے پر مزدوری لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں کی اجرت لیتے ہو ان میں سب سے بہتر اللہ کی کتاب ہے۔ ایک اور روایت میں ایسا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی لگاؤ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ رقیہ جو جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔